بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سید دانیال اصغر زیدی ہے۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ایجوکیشنل پرابلمز ان بلوچستان، کہ بلوچستان میں ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے کون کون سے مسائل درپیش ہیں۔ ایجوکیشن اس ٹاپک کو ہم 3 فیزز میں ڈیفائن کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے بیک گراؤنڈ آف ایجوکیشن کی۔ بیک گراؤنڈ میں ہم کچھ فیکٹس اینڈ فیگرز کی بات کریں گے۔ یوں تو بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا پروونس ہے، لیکن اگر دوسرے پرسپیکٹیو سے ہم بات کر لیں، ایجوکیشنل پرسپیکٹیو سے، تو بلوچستان باقی پروونسز سے بالکل آخری میں ہے، کیونکہ یہاں کی لٹریسی ریٹ 46% سے بھی نیچے ہیں۔ اس کے کچھ ریزنز ہیں۔ سب سے پہلے گھوسٹ ٹیچر کی راؤنڈ اباؤٹ 5000 اور مور دین 5000 جو کہ ہمارے پاس ٹیچرز ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز، کالجز اور اسکولز کے، جو کہ ریگولر اپنے ویجز لے رہے ہیں لیکن اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے رہے۔ دوسرا مین ریزن جو ہے ہمارے پاس وہ ہے لیک آف ریسورسز اینڈ بلڈنگز کی۔ بلوچستان کے کئی ایسے ضلع ہیں جہاں پہ آج بھی اسٹوڈنٹس زمین پہ بیٹھ کے اسٹڈی کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے پاس 3.6 ملین چلڈرنس میں سے 1.3 ملین چلڈرنس اسکول جاتے ہیں صرف اپنی پرائمری ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، اینڈ دا ریسٹ آف 2.3 ملینز ور آؤٹ آف اسکول۔ 1.3 ملینز جو کہ اپنے پرائمری ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی لیک آف ریسورسز کی وجہ سے آگے جا کے وہ پرائمری ایجوکیشن کے بعد وہ ڈراپ کرتے ہیں اپنے ایجوکیشن۔ دوسرا جو ہم بات کریں گے فیلئر آف ایجوکیشن سسٹم آف بلوچستان کے، ہمارے پاس بلوچستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بالکل فیل ہو چکا ہے، جس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ چیٹنگ کا یوں تو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہم چیٹ کرتے ہیں اچھے گریڈز لانے کے لیے، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ وہ اپنی زندگی ڈسٹروائے کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں یہ چیز بالکل عام ہے، چیٹنگ کرنا، چاہے وہ کسی جاب کے لیے کوئی ایگزام ہو یا کوئی اسکول کے میٹرک ایف ایس سی لیول یا یونیورسٹی لیول کا کوئی ایگزام ہو۔ چیٹنگ کرنا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ ایگزام ہال میں جا کے کچھ پیسے دے سکتے ایگزامنر کو اور آرام سے کچھ اپنے مٹیریلز، چیٹنگ مٹیریلز ان سے لے کے چیٹنگ کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ ارریلیٹیو چیکنگ کا۔ ارریلیٹیو چیکنگ میں یہ ہے کہ بلوچستان میں پیپر چیک ہوتی نہیں بلکہ ناپے جاتے ہیں۔ اگر جتنے شیٹ ہے ان شیٹ کے پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں کہ اس اسٹوڈنٹ نے کتنا لکھا ہے، اس لکھے ہوئے کو ناپ کے وہ مارکس دیتے ہیں۔ اس کا مثال یہ ہے کہ 2015 اور 16 میں جب ہم ایف ایس سی پارٹ 1 کے ایگزام دے کے رزلٹ کا ویٹ کر رہے تھے، جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو 621 لڑکوں نے اسکور کی تھی آؤٹ آف 525 وچ از دا ٹوٹل مارکس۔ 525 میں سے آج تک پوری دنیا میں کسی نے اس سے ایکسیڈ کر کے مارکس نہیں لی، لیکن بلوچستان نے یہ تاریخ رقم کی ہے۔ یہ ہے ایجوکیشنل فیلئر کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اسٹرگل آف گیٹنگ ایجوکیشن کے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے اگر ایجوکیشن حاصل کرنا ہے بلوچستان میں تو اسے کون کون سے مسائل درپیش ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے پاس یہی ہے کہ ٹیررزم کا جو سب سے پہلا انسیڈنٹ بلوچستان میں پیش آیا وہ بیوٹمس یونیورسٹی بلاسٹ کی تھی، جہاں پہ بچے اپنے بس میں بیٹھ کے صبح سویرے 18 جون کا دن تھا، منڈے کا دن، اپنی یونیورسٹی کی طرف جا رہے تھے تو کچھ ٹیررسٹ گروپس نے اٹیک کر کے وہ پوری بس بلاسٹ کر دی، جس کے نتیجے میں 28 اسٹوڈنٹس ور گاٹ انجرڈ، جس میں 5 عورتیں وومنس شامل تھی اور 4 پولیس آفیشیلز۔ اسی دھماکے کے نتیجے میں کچھ فیکلٹی ممبرز شہید ہوئے اور کچھ اسٹوڈنٹس شہید بھی ہوئے۔ سیکنڈ انسیڈنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ ایس بی کے یونیورسٹی میں بم بلاسٹ ہوئی، جبکہ لڑکیاں واپس اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے اور ایکسپلوزیو ڈیوائس اٹیچ تھی بس کے ساتھ، جس کے نتیجے میں پوری بس ڈسٹروائے ہوئی۔ اس کے نتیجے میں 14 لڑکیاں موقع پر ہی جاں بحق ہوئے اور 19 زخمی ہوئے۔
ان زخمیوں کو جب BMC ہسپتال لے جایا گیا تو وہاں پر ایک ٹیررسٹ گروپ پہلے سے موجود تھا جنہوں نے انہیں یرغمال بنا کے ان پہ فائرنگ شروع کر دی. اینڈ دا لاسٹ کیس واز ہراسمنٹ کیس جو کہ اب ریسنٹلی بلوچستان یونیورسٹی میں پیش آیا. کچھ ٹیچرز، کچھ فیکلٹی ممبرز جو تھے وہ طلباء کو اپنے کمرے میں بلا کے ان کے ساتھ ہراسمنٹ کرتے تھے، ان کی چھپ کے ویڈیو بناتے تھے اور انہیں بلیک میل کرتے تھے کہ آپ نے اگر یہ نہیں کیا تو ہم آپ کو رسٹیگیٹ کروا دیں گے، کیمپس سے نکال دیں گے. اگر استاد ہی جانور بنے تو طلباء کس کے پاس اپنے مسئلے مسائل لے کے جائیں. تو آتے ہیں اب اپنی سلوشن کی طرف. سلوشن میں ہمارے پاس سب سے پہلا سلوشن یہی ہے کہ ہمارے پاس ایک پراپر بلڈنگز بننے چاہیے اسکولز کے لیے، کالجز کے لیے. پراپر ایکوپمنٹس بائی کرنے چاہیے گورنمنٹ کو تاکہ اسٹوڈنٹس اپنے پریکٹیکل کام وغیرہ کر سکیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک پراپر اسکولنگ اور کالجز سسٹم ہونے چاہیے. یہ ہے کہ ہمارے پاس پرائیویٹ اسکولز بہت ہیں، ہر کوئی اپنے سے ایک سسٹم انہوں نے بنائی ہے، ہر کوئی اپنے سے کورسز پڑھا رہے ہیں. جب اسٹوڈنٹ اسکول ختم کر کے کالج میں جب جاتے ہیں، بورڈ کے انڈر آ جاتا ہے تو وہ غریب بالکل پریشان ہو جاتا ہے کہ نیا سسٹم فیس کرنے کی وجہ سے کچھ سروائیو کر جاتے، کچھ نہیں کر پاتے اور فیل ہو جاتے ہیں. تیسری جو بات ہے وہ ہے ہمیں اپنے ٹیچرز کو انشور کرنا چاہیے کہ وہ اگر ویجز لے رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں تو اپنی ڈیوٹیز بھی بخوبی اور آنیسٹی کے ساتھ سر انجام دے. لاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ ہمیں پروموٹ کرنی چاہیے، اویئرنیس بڑھانی چاہیے ایجوکیشن کے حوالے سے، تاکہ ہمارے پاس وہ جو ریسٹ آف 2.3 ملین چلڈرنس تھے جو کہ پڑھ نہیں رہے تھے وہ بھی پڑھنے کے لیے آمادہ ہو. اپنا ٹاپک کو میں کنکلوڈ کر دوں گا نیلسن منڈیلا کے کوٹیشن سے، جس میں انہوں نے بہت خوب کہا ہے کہ اگر کسی نیشن کو آپ نے ڈسٹروائے کرنا ہو تو اس کے لیے کوئی ایٹامک بم یا لانگ رینج میزائل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے ان کی ایجوکیشن کوالٹی جو ہے وہ بدتر سے بدتر بنانی چاہیے. ہم نے اگر سوشیولوجی کے پرسپیکٹیو سے میں بات کر لوں، سوشل انسٹیٹیوشنز کا فیملی انسٹیٹیوشن کے بعد سب سے بڑا رول ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا. اگر ہمارے پاس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہی صحیح نہ ہو یا ہو ہی نہ تو پھر اس سوسائٹی کا سروائیو کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. نہ صرف اس سوسائٹی کا، اس سوسائٹی کے انفلوئنس سے پوری نیشن تباہ ہو سکتی ہے. تھینک یو. السلام علیکم.